السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر صاحب اور معزز سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور جاہلیت۔ جاہلیت صرف اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ نظام، ہر وہ فکر اور ہر وہ طرز زندگی جاہلیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر انسانوں کے خواہشات اور خود ساختہ قوانین پر قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا اصل قانون صرف اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون ہے۔ اسلام اور جاہلیت دو متضاد نظام ہیں۔ اسلام کی بنیاد توحید، اطاعت الہی، عدل، اخلاق اور تقوی پر ہے، جبکہ جاہلیت کی بنیاد انسانی خواہشات، ظلم، تعصب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اسلام نے نسل، رنگ، زبان اور قوم کی برتری کو ختم کر کے تقوی کو عزت کا معیار بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام ہر قسم کی نسلی، قومی اور گروہی تعصب رد کرتا ہے، کیونکہ یہ جاہلیت کی ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ جاتا ہوں، جب تک انہی مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اگر آج بھی دنیا میں اگر کوئی معاشرہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتا ہے، یا اخلاق، انصاف اور تقوی کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو یہ بھی جاہلیت کی ایک شکل ہے۔ لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں، اپنے کردار کو اسلامی بنائیں، عدل، دیانت اور سچائی کو اپنائیں، پیغام کو اپنی ذات اور معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور جاہلیت کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔